جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی؟ کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا۔